آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی اور زرار کھوڑو۔ نیب لاہور نے آج سابق خاتون اول بشریٰ بیوی کی دوست فرح خان ان کے خلاف چھان بین شروع کر دی ہے ان الزامات کے تحت کہ معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے جمع کیے گئے ہیں یا منی لانڈرنگ کی گئی ہے یا پھر مختلف کاروباری ناموں سے متعدد بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں۔ نیب کے پریس ریلیز کے مطابق گزشتہ 3 برس میں فرح خان کے ایک ذاتی اکاؤنٹ سے 84 کروڑ 70 لاکھ روپے کا لین دین ہوا، لیکن یہ جو لین دین ہے، یہ جو ٹرانزیکشن کا والیوم ہے، ان کا جو بینک اکاؤنٹ پروفائل ہے اس سے لگا نہیں کھاتا ہے۔ یہ رقم جو تیزی سے جمع ہوتی تھی اور اس سے زیادہ تیزی سے وڈرا کر لی جاتی تھی، جو سٹیٹمنٹس کا ریکارڈ شو کرتا ہے، اور یہ اکاؤنٹ فرح شہزادی کے نام سے کھولا گیا تھا۔ فرح کے جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2018 کے بعد سے ان کے اثاثوں میں نامعلوم وجوہات کی بنا پہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ نیب کے پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے اس دوران بیرون ملک بکثرت سفر کیے، 9 بار امریکہ اور 6 بار UAE بھی گئیں۔ گزشتہ ماہ PMLN کی نائب صدر مریم نواز نے پہلی بار یہ الزام لگایا تھا کہ عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرح نے پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھاری رقم کمائی ہے۔ مریم نے انہیں اس سلسلے میں 16 ارب روپے کے لین دین کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ فرح نے جو آج نیب نے پریس ریلیز جاری کیا ہے، فرح نے اپنے ٹویٹ کے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم تحقیقات سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ بچیں گے، نہ اسکیپ کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے ذاتی طور پہ اور اپنے وکلاء کے ذریعے پیش ہوں گے۔ اس سے پہلے پنجاب کے سابق گورنر چودھری سرور اور سابق سینئر وزیر علیم خان بھی الزام لگا چکے ہیں کہ فرح خان نے عثمان بزدار کے ساتھ مل کے بھاری گھپلے کیے اور بنی گالہ کو ان کی سرگرمیوں کا بخوبی علم تھا۔ فرح خان 5 اپریل کو ملک چھوڑ کے چلی گئیں۔ 7 اپریل کو اخبار دی نیوز کے مطابق 2017 میں فرح کے ڈکلیئرڈ اثاثے 231 ملین روپے تھے، 2021 میں 971 ملین روپے پائے گئے۔ 2018 میں انہوں نے کوئی ڈکلیریشن داخل نہیں کیا۔ پراپرٹی اور کاروبار میں بھاری سرمایہ کاری کی گئی۔ 2019 میں انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت، جس میں کہ آپ کو اجازت ہوتی تھی کہ بلیک منی آپ وائٹ کر سکیں، اس ایمنسٹی اسکیم کے تحت 328 ملین روپے کے اثاثے ڈکلیئر کیے تھے۔ پنجاب کے ایک سینئر سرکاری افسر کا کہنا ہے، یہ میں BBC کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی بشریٰ بی بی کو کسی سرکاری دورے پہ جانا ہوتا تھا تو انہیں اس سلسلے میں ہدایات فرح خان کی جانب سے ہی مل سکتی تھی، اور جو تازہ ترین میڈیا میں الزامات تیر رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے فرح اور ان کے شوہر کو سینکڑوں کنال زمین الاٹ کی گئی ہے۔ راول پنڈی رنگ روڈ میں بھی مالیاتی گھپلے میں ان کا نام لیا جا رہا ہے میڈیا پہ۔ اس کے علاوہ عبدالقادر یونیورسٹی میں کے جو بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں اس میں بھی فرح کا نام شامل ہے، اور یہ زمین بھی ملک ریاض نے عطیہ کی تھی۔ ہمارے نامہ نگار عمر فاروق لاہور میں موجود ہیں۔ عمر، PTI سے عمران اور ان کی اہلیہ کی جو وابستگی ہے اس کے لحاظ سے جو PTI کے ارکان ہیں یا حمایتی ہیں، وہ آج کی اس کارروائی کو سیاسی انتقام کی پہلی قسط قرار دے رہے ہیں، جبکہ PTI کے مخالفین سمجھتے ہیں کہ اب آیا ہے غالباً ایمانداری کا نوٹ پہاڑ کے نیچے۔ آپ کا کیا انٹیک ہے؟ جی بالکل، PTI کے جو اراکین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، اور جب ایک جو مخصوص چیز جس کو مینشن کیا گیا ہے نیب کی پریس ریلیز میں بھی کہ 9 بار انہوں نے USA کا ٹریول کیا اور 5 بار وہ جو ہے 5 یا 6 بار غالباً UAE گئیں فرح خان۔ تو اس موضوع پر جب بات کی گئی ہے PTI کے اراکین سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے پہلے بھی اسی طرح بتاتی رہی ہے کہ وہ
سفر جو ہے وہ زیادہ کرتی تھیں ابراڈ کا، مختلف ممالک کا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو ایک یہ ویک کیس لگ رہا ہے اور ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لگ رہا ہے، اور سیاسی انتقام سے زیادہ وہ اس کیس کو نہیں گردان رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ گئی ہیں بیرون ممالک میں تو اس کا پرپز آف وزٹ کیا تھا. اوبیسلی جب نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا تو اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ ٹریول ہسٹری جو تھی ان کی جو مینٹین ہوگی اوبیسلی ایف آئی اے کے پاس، تو اس کا پرپز آف وزٹ کیا تھا اور وہ کیوں جاتی تھیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن اوور آل جو پی ٹی آئی کے، بتائیے کہ نیب نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے. تو نیب کیا حکومت جانے کے بعد ہی حرکت میں آئی، اس وقت ان کے نالج میں نہیں تھا؟ جی آپ اگر مجموعی طور پر پاکستان کا جائزہ لیں تو جب بھی کوئی حکومت تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد ہی اس کے کیسز سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. فرح خان سے متعلق کسی قسم کی کوئی بات کرنے کو ادارہ اس وقت تیار نہیں تھا جب پی ٹی آئی جو تھی وہ حکومت میں موجود تھی. فرح خان جو تھیں وہ ایک لازمی حصہ تھیں. جب بھی سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کسی بھی جگہ کا دورہ کرتی تھیں، لنگر خانوں کا، پناہ گاہوں کا، یا سوشل ایشو سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے قائم ہیں، انہوں نے مختلف دورے کیے. لائبریری جو تھی اس کا بھی لاہور میں دورہ کیا تو فرح خان ان کے ساتھ ہوتی تھیں، اور ان کا تعارف بھی یہی تھا کہ وہ بشرا بی بی کی بہت ہی قریبی دوست ہیں. چونکہ جو عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا لاہور میں، وہ فرح خان کے گھر پر ہوا تھا. تو ایک ایفیلیشن جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. ایک اور ایفیلیشن جو سامنے آئی تھی جب عثمان بزدار کے متعلق بہت سوالات اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ اچانک چیف منسٹر پنجاب کیوں بن گئے، تو فرح خان کے جو شوہر ہیں احسن جمیل، ان کے ساتھ ان کی دوستی بتائی جاتی ہے. آج بھی عثمان بزدار سے پنجاب اسمبلی میں ہم نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا بہت زیادہ آپ کے کہا جاتا ہے کہ دفتر میں آنا جانا تھا فرح خان کا اور ان کے شوہر کا، تو انہوں نے آگے سے کہا، جواب دیا کہ آپ نے کبھی دیکھا ان کو میرے دفتر میں. لیکن افواہوں کا جو ہے وہ بازار 3.5 سال میں گزشتہ افواہوں پہ بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، بار بار جو بات ہوئی گزشتہ چند سالوں میں کہہ لیں یا گزشتہ چند ماہ میں کہہ لیں کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا 4.25 سال میں، وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بار بار یہ باتیں سامنے آتی رہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس یہ فرح اور ان کے شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اس چیز کو پروب کرنے کی کوشش کی صحافیوں نے وہاں پر کہ واقعی اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس پر آن دا ریکارڈ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن آف دا ریکارڈ کوئی نہیں بولے گا عمر، لیکن ظاہر ہے لیکن لوگوں سے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے آپ بات کریں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کسی نہ کسی حد تک بددل ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے، تو وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ ان کا ایک بہت زیادہ میجر رول تھا. ان کا یہ الزام ہے کہ فرح خان جو ہیں وہ کرتا دھرتا تھیں، ان کے ہسبینڈ کی بہت زیادہ سے رہی پنجاب گورنمنٹ کے میٹرز میں. اور جس طریقے سے چیف سیکرٹریز، آئی جیز، کمشنرز، ڈی سیز، اے سیز یہاں پر تبادلے ہوتے رہے ہیں، وہ ایک بلک کی تعداد میں نظر آتے تھے کہ اچانک آپ کو پتہ لگا کہ 25 اسسٹنٹ کمشنرز جو ہیں وہ چینج ہو گئے. بار بار پنجاب حکومت سے یہ اس وقت بھی سوال کیا جاتا تھا کہ اتنی میسو ٹرانسفر پوسٹنگز آخر کیوں ہوتی ہیں، تو ہر دفعہ جواب یہی آتا تھا کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے ٹرانسفر پوسٹنگ. لیکن اس بات کی تصدیق جو ہے جب چودھری سرور کو سیک کیا گیا تو انہوں نے بھی کی کہ یہاں پر ہر چیز کا ریٹ تھا، ڈی سی کا اور ریٹ تھا، کمشنر کا اور ریٹ تھا لگنے کا. تو یہ جو رشوت کا بازار یہاں پر گرم ہونے کی کہانیاں ہیں، یہ آج کل زبان زد عام ہیں. عمر یہ فرح جو ہے، فرح عمران خان کی حکومت جانے سے 2 روز پہلے چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی. پہلے کہا جا رہا تھا، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گی، ہاں واپس آ جاؤں گی. پھر ان کے شوہر بھی چلے گئے، وہ بھی ابھی ٹی وی پہ بھی آ رہے کہ نہیں ہم آئیں گے ہم آئیں گے. 10 کام ہوتے ہیں یار. ہاں نہیں کام تو ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی کوئی بات ہوئی ان کے قریبی ذرائع سے یا فیملی سے، یا ایون کہ آپ تو کہہ رہے تھے جی ہم آئیں گے اور ابھی بھی ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں مجھے ان کے پلیٹلیٹس کا فکر ہو رہی ہے. ہاں مجھے ان کے پلیٹلیٹس کی فکر ہو رہی ہے. ہاں عمر جی فرح خان سے بار بار رابطہ کرنے کی میں نے بھی کوشش کی ہے. پہلے وہ بعض اوقات کئی لوگوں سے جو ان کے بہت زیادہ قریب تھے ان سے رابطہ بھی رکھتی تھیں اور ان کو جو ہے گائے بگائے انفارمیشن بھی دیتی تھیں اس ریلیٹڈ کہ بشرا بی بی کی کیا موومنٹ ہوگی، وہ کب لاہور آئیں گی، کیا کہاں کے دورے کریں گی. لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ ان کا منقطع ہے. صرف آج وہ ٹویٹر پر جو ہے اسنیپ کی انکوائری کی جب پریس ریلیز آئی ہے تو اس کے بعد ان کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے رد عمل دیا ہے. لیکن جو ایک مجموعی طور پر ان کا کانٹیکٹ تھا مختلف لوگوں کے ساتھ وہ اب
منقطع ہے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. ان کی قانونی ٹیم بھی یہ جو سابق سینئر وزیر علیم خان ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ تو چلی گئیں اور ان کے شوہر بھی امریکہ میں ہیں, لیکن 3 سے 4 بیوروکریٹ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائیں یا ان کے خلاف چھان بین ہو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ان 3-4 کے بارے میں بھی صحافی برادری کو معلوم ہے یا یہ بھی خفیہ نام ہے؟ جی یہ 3-4 جو ہیں یہ بڑے نام ہیں اور اس وقت بھی سرونگ ہیں مختلف پوسٹ پر, اور یہ بات کسی حد تک درست بھی کہی جا سکتی ہے کہ اگر نیب اس کی تھورو انویسٹیگیشن کرے تو یقیناً جو ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. ہاں وہ اب تو کوئی بھی وعدہ معاف گواہ بن جائے گا. یار ایسا مت کرو, یہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو. یہ شہباز شریف اور حمزہ کو بھی عدالت نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں جو ہے طلب انڈائٹمنٹ کے لیے طلب کیا ہے, اور انہوں نے کہا جی ہم مصروف ہیں تو تھوڑا سا آگے کر دیں یا ہمارے وکیل کو سن لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت جاتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. شاہد خاقان عباسی کو بھی انڈائٹ کیا جا رہا ہے LNG کیس میں. تو یہ چل رہا ہے. ان کے اثاثے دیکھ کے, ویسے تو فرح خان کا اصل نام فرد شہزادی ہے, تو اثاثے دیکھ کے تو واقعی لگتا ہے کہ شہزادی ہے, نام ہی کافی ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے 2 ہفتے سے بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو CM الیکٹ ہیں حمزہ شہباز, ان کا حلف نہیں ہو پا رہا ہے. وہ عدالت جاتے ہیں, عدالت گورنر کو ہدایت جاری کرتی ہے, گورنر کو کوئی ایکسکیوز نکال لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں صدر نہیں مان رہے, صدر کو ہدایت جاری کرتے ہیں, صدر کہتے ہیں میں دیکھوں گا, پھر عدالت جاتے ہیں, پھر وہ گورنر کو ہدایت جاری کرتے ہیں, پھر گورنر جو ہے اس پر پورا نہیں اترتے یا وہ چیز نہیں کرتے. آج بہرحال ایک اجلاس بلایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ دوست محمد مزاری جو PTI کے ہی تھے مگر اب شاید PTI کے رینکس میں نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ اجلاس ایک بلایا تھا جس میں قائد ایوان کا جو ہے تقرر الیکشن ہونا تھا, اور وہاں جو پھر غل گپاڑا ہوا اور چودھری پرویز الہی زخمی بھی ہوئے, آپ کو پتہ ہے. تو اس کے بعد آج جو ہے چودھری پرویز الہی جو ابھی اسپیکر تو ہیں ہی, تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا, دوست محمد مزاری نے بلایا تھا کہ جو ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی PTI اور قاف لیگ کی جانب سے, اس پر ووٹنگ ہونی تھی. 11:30 بجے اجلاس شروع ہونا تھا. ممبران جو ہے تیار ہو کر کے اور گھر سے نکل چکے تھے کہ آدھے گھنٹے پہلے اسپیکر جو ہیں 11 بجے انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا پرویز الہی صاحب نے. اب وہ پھر جو ہے اس پہ ہنگامہ مچ گیا ہے. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کے ہمارے بیورو چیف محمد بلال. بلال, یہ تماشا کسی کروٹ بیٹھے گا؟ مبشر زیدی صاحب نظر تو نہیں آ رہا, کیونکہ جس طرح کی گورنمنٹ کے انٹینشنز ہیں, خود پرویز الہی جس طریقے سے ہاؤس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو یہ تو ہمیں سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 11:30 بجے آج اجلاس ہونا تھا, لیکن پرویز الہی صاحب خود ابھی پنجاب اسمبلی نہیں پہنچے تھے, تو اس سے پہلے ہی وہ نوٹیفیکیشن میڈیا کے پاس آ گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ اس کو 16 مئی تک جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا ہے, اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس میں آرٹیکل جو 25 ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے, پنجاب اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر ہیں اینڈ کنڈکٹ آف بزنس, اس کا یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے مطابق اسمبلی کے اسپیکر جب مناسب سمجھیں تو وہ ہاؤس کو کسی بھی جو ہے کسی نیکسٹ ڈیٹ کے لیے کال آف کر سکتے ہیں, پوسٹ پون کر سکتے ہیں. تو اسی آرٹیکل کا سہارا لیا پرویز الہی نے اور اس اجلاس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. بیسیکلی آج اس ریزولوشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی جو دوست محمد مزاری کے حوالے سے اپوزیشن کی نہیں بلکہ خود PMLQ اور PTI کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی عدم اعتماد کی تحریک. لیکن شاید بلال مجھے یہ بتائیے کل لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ آج یعنی 28 کے دن ختم ہونے سے پہلے جو حمزہ شہباز شریف ہیں ان کو حلف یا تو گورنر خود دلائیں یا پھر کوئی نامینیٹ کریں کسی کو. تو 28 تو گزر گیا, انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا, تو اب یہ اس کی کیا لیگل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں وزیر صاحب, اس ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے جس کے مطابق آج حلف ہونا تھا حمزہ شہباز کا, اس کے اوپر بھی وہی عمل درآمد ہوا ہے جو اس سے پچھلا ہائی کورٹ کا آرڈر تھا
اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز سے حلف لیا جائے, پریزیڈنٹ کوئی بندہ نامینیٹ کر دے, لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ لیٹر ضرور جو ہے وہ لکھا گیا صدر کی جانب سے گورنر کو کہ آپ جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو فالو کریں. گورنر نے اس کے لیے ایک جوابی خط صدر کو ارسال کر دیا, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس کو کس طرح دیکھے گی, لاہور ہائی کورٹ کس طرح دیکھے گی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے, کیا کرے گی لاہور. دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے وہ اب کل جی نون لیگ خود کل ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کر رہی ہے. نون لیگ اب یہ سوچ رہی ہے کہ کیا اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نئی پٹیشن دائر کی جائے یا پھر کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کی جائے کہ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ اب پی ایم ایل این کل خود سے دوبارہ مطلب تیسری بار ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے. ہائی کورٹ تو اپنے ڈیسیجن میں واضح کہہ چکا ہے کہ گورنر کے پاس تو اس طرح کی خط و کتابت کی اتھارٹی نہیں ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو الیکٹ اس وقت سی ایم ہے ان سے اوتھ لینا ہے, لیکن گورنر ابھی تک ایڈمنٹ ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ عدالت از خود توہین عدالت کا نوٹس لے سکتی ہے یا نہیں, کسی کو پٹیشن دائر کرنی پڑے گی. دیکھیں عدالت کے پاس تو بالکل اختیار ہے, لیکن ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریسٹرین شو کیا جا رہا ہے. وہ انہی پٹیشنز کے اوپر جاتے ہیں جب پی ایم ایل این ان سے رجوع کرتی ہے. آج ایک پٹیشن بھی تھی, وہ بیسیکلی انٹرا کورٹ اپیل تھی جو کیو لیگ اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. اس میں کچھ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے, لیکن خود رجسٹرار آفس سے اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر اعتراض دائر کر دیا گیا تھا, لہٰذا وہ ابھی تک ایڈمٹ نہیں ہوئی. اچھا بلال, اب کل آخری دن ہے, عید سے پہلے آخری دن ہے, اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی اور غالباً اگلے جمعے کو جو ہے وہ عدالت دوبارہ کھلے گی. تو نون لیگ کیا کرے, کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیں لاہور ہائی کورٹ کو؟ دیکھیں یہ تو اب کل ہی دیکھنا ہے کہ کیا پی ایم ایل این واقعی وہ پٹیشن دائر کرتی ہے کنٹیمپٹ پٹیشن, یا پھر اپنے اس ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے. اور پھر ہائی کورٹ کے خود چیف جسٹس اس کیس کی سماعت جو ہوئی ہے اب تک, وہ خود ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں, اور انہوں نے جو گزشتہ 2 ہیئرنگز ہوئی تھی اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ گورنر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کے لیے جو ہے وہ صدر سے خط و کتابت شروع کر دیں. انہیں گورنر صاحب کہنے میں نہیں دینا. بہت شکریہ بلال. اچھا آپ نے لیگل بات کی, لیگ تو ہاتھ مار رہے ہیں اپنے سب, مطلب کیا کورٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے گورنر کہہ رہے ہیں جی میں خط لکھ دیتا ہوں جی صدر صاحب, نہیں تو شوربہ پتلا بھی تو نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لیگل بات یہاں لیگل تو ہے ہی نہیں نا, یہاں تو میں نہ مانوں والی بات نہیں کرنا. اور ان دی اینڈ یہی ہوگا جب عدالت کہے گی لو تو وہ گورنر ریزائن کر دیں گے, ٹھیک ہے یہی ہوگا. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کیوں نہیں ہے کہ اگر گورنر انکار کر دے تو چیف جسٹس جو ہے صوبے کا وہ حلف. سر کسی نے میرے خیال میں کبھی سوچا نہیں تھا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یا کوئی ایسے کرے گا, کیونکہ یہ کچھ ایسا ہے نا کہ آپ نے ایڈوکیٹ کے سر آپ نے گاڑی نکالنی ہے, وہ کبھی یا تو ٹائر سے ہوا نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ٹینکی کے اندر سوراخ کر کے پیٹرول نکال لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کسی دن جو آپ کہتے ہیں وہ چابی اٹھا کے جھاڑیوں میں پھینک دیتا ہے کہ سر میرے پاس تو چابی نہیں ہے. تو جمہوریت بہترین انتقام نہیں, جمہوریت سے بہترین ایسا ہی ایگزیکٹلی جو کچھ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایسا آئینی بحران تو آج تک آیا ہی نہیں نا کہ حکومت ان ویٹنگ ہو, سی ایم جو ہے وہ اوتھ لینے کے تڑپ رہے ہیں اور جو ہے نا اوتھ نہیں ہو رہا ہے یار. مطلب آپ ہم تو یہاں بیٹھ کے اور کچھ نہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک پولیٹیکل ہسٹری بن رہی ہے ہمارے یہاں, کس طرح کی بن رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہسٹری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور عدالت بھی مطلب واضح حکم ہر دفعہ دے رہی ہے کہ لینے, اب وہ نہیں لے رہے تو کیا نہیں, وہ ایسے نا لا مجھے آواز نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی, وہ کیسے بچے نہیں کرتے, ہاں جیسے میرے کو یہ نہیں کہ لا مجھے آواز نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی, یا وہ جیسے بچے نہیں چھپتے مطلب ہائیڈ اینڈ سیک کرے کہ سب کے سامنے ہیں لیکن یوں کریں گے مجھے نہیں نظر آ رہا, اب تو آپ بھی مجھے میں بھی آپ کو نہیں نظر آ رہا. لیکن صدر کے پاس 15 دن تک غور و فکر کرنے کا ٹائم آئین ہے, تو 15 دن تک لیکن یہ صدر نے غور و فکر نہیں کرنا نا, یہاں تو گورنر ہے. نہیں, صدر اور اس کا نمائندہ ایک ہی بات ہے, تو نمائندے نے کرنا نا, تو نمائندے کرے گا, اور نمائندہ خط لکھ رہا ہے اور وہ کرتے ہوتے صدر صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 14ویں دن ان کو بھیجیں کہ جی آپ اپنی ثوابدید پہ فیصلہ کریں. تو صدر کے پاس, گورنر کے پاس بھی تو کچھ دن ہوں گے نا غور و فکر. صدر نے تو اپنی وہ بچا لیا نا, انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی جو کورٹ کا ہے وہ فالو کر لیں, تو ظاہر ہے صدر تو چھپر میں چلے گئے, اب رہ گئے گورنر. اب دیکھیں جو کچھ کرنا ہے عدالت. تمہارے بالوں کا اسٹائل عمر چیمہ گورنر سے بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے سر, بالکل.
ان سے ہی حلف لیں. چلے بریک لے لیتے ہیں, حلف نہیں. ویلکم بیک. جب ہم دہشت گردی کو روکنے کی بات کرتے ہیں یا دہشت گردی کو کم از کم کنٹرول کرنے کی باتیں کرتے ہیں, تو ہم جب حل کی بات کرتے ہیں تو یا تو ہم ایک عسکری حل کی بات کرتے ہیں, یا ہم ملٹری سلیوشن, یا ہم ایک سیاسی سلیوشن کی بات کرتے ہیں, پولیٹیکل سلیوشن. لیکن کیا ایک تیسرا راستہ بھی ہے جو ان دو سلیوشنز کے ساتھ ہم استعمال کر سکیں؟ آج جو ہم نے جس گیسٹ کو ہم نے آج دعوت دی ہے, علی رضا زیدی صاحب, ان کا کہنا ہے کہ بالکل ہے, اور یہ کامیابی سے استعمال بھی کیا گیا ہے. تو زیدی صاحب, میں آپ کی طرف ہی آؤں گا کہ پہلے آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کر لیں کہ آپ کے اس فیلڈ میں کیا ایکسپیرینس ہے, اور پھر تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو تیسرا طریقے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, انگیجمنٹ اور کمیونٹی انگیجمنٹ کی بالخصوص, یہ ہاؤ ول دس ورک؟ جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. اٹس این آنر ٹو بی آن یور شو. میں پچھلے 13 سال سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے جو پروگرامس ہیں ان سے منسلک رہا ہوں. پوری دنیا میں خاصتاً افریقہ میں نے کام کیا ہے, سوڈان, ساؤتھ سوڈان, کینیا اور اب صومالیہ. 4 سال میں پاکستان میں ایک ایسے ہی پروگرام کو ہیڈ کرتا رہا ہوں جو کہ ساؤتھ پنجاب, ملتان, بہاولپور, ناردرن سندھ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں انتہا پسندی کے خاتمے کا کام کرتا رہا ہے, جس میں ہمارے کوئی 350 ہم مدارس سے منسلک تھے, 17 یونیورسٹیز سے منسلک تھے, پبلک اور پرائیویٹ, جس میں کراچی یونیورسٹی بھی شامل تھی. اور وہ سب علاقے تمام کراچی کے اور مختلف جگہوں کے جہاں وائلنٹ ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کرتے ہیں اور ولنریبل پاپولیشن اور یوتھ کو اکثر اپروچ کرتے ہیں. تو اس جو تیسرا آبویسلی آپ نے کہا, جس کی طرف آپ نے پوائنٹ کیا, اس میں یہ ہے کہ کمیونٹی انگیجمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کو اکثر اوائڈ کیا جاتا ہے, کیونکہ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اس چیز کا عسکری حل ہے یا اس کا پولیٹیکل حل ہے, جیسے کہ آپ نے بیان کیا. لیکن جو پاپولیشنز ہیں جہاں سے ٹیررسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں یا انتہا پسند پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ اکثر وہ علاقے ہوتے ہیں جو مارجنلائزڈ ہوتے ہیں, جہاں موسٹلی ایک احساس شناخت کا فقدان ہوتا ہے, سینس آف آئیڈینٹی, احساس مقصد, احساس تعلق, جو کہ دہشت گرد آرگنائزیشنز پرووائڈ کرتی ہیں. اور یہ چیز, اس چیز کا ایک فقدان ہوتا ہے ان جگہوں پہ. اب آپ حال ہی کی اگزامپل لے لیں شری بلوچ کی, ادھر آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم بھی ہے, ادھر آپ دیکھیں گے کہ کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن جو سینس آف پرپس اور سینس آف بلانگنگ جو کہ ان کی کاز پرووائڈ کرتی ہے, اس کا فقدان ہے, جو کہ ضروری ہے کہ وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے تھرو ہی ہو. اور اس کمیونٹی انگیجمنٹ سے مقصد یہ ہے کہ آپ کمیونٹی میں انٹری پوائنٹس یا پاور بروکرز ڈھونڈتے ہیں جو کہ پھر ریزیلینٹ ہوں اس طرح کی چیزوں کے اگینسٹ. جب آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس سٹیج پہ شری بلوچ تھی, تو اکثر سلوشن بہت مشکل ہو جاتا ہے یا موسٹلی امپاسبل ہو جاتا ہے. لیکن اسی لیے آپ کو پریونٹیو کام اس کمیونٹی میں کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور لاسٹلی چیز کہ جو ہم کافی اوائڈ کرتے ہیں, پچھلے 30 سال میں ہم ٹریڈیشنلی یہ سوچتے رہے ہیں کہ پاور بروکرز کون ہوتے ہیں اس طرح کے علاقوں میں, جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں یا جو ٹرائبل لیڈرز ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 30 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, مختلف چیزوں کی وجہ سے, یوتھ ایک ان اٹ سیلف پاور بروکر ہے جس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ان کو ایک سائڈ شو سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی علاقہ لے لیں پاکستان میں جہاں یہ ہو رہا ہے, اسپیشلی اربن کراچی میں لیاری ہو گیا, سراب گوٹ ہو گیا, یہاں یوتھ ایک خود پاور بروکر ہے جنہیں جب تک آپ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کریں گے اس چیز کا حل نہیں ہو. اچھا, اب علی یہ آپ نے بہت خوبصورتی سے کانسیپٹ اور اس کی جو فلسفی ہے وہ سمجھا دی. اب مجھے بتائیں کہ پریکٹیکلی جب ہم بات کرتے ہیں انگیجمنٹ کی, کہ یوتھ کے ساتھ انگیج کریں, آن دا گراؤنڈ یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور اسپیشلی کیونکہ ہم ابھی ظاہر ہے کہ حالیہ واقعے کی بات کر رہے ہیں, تو یونیورسٹیز پہ میں پرٹیکولرلی فوکس کرنا چاہتا ہوں, مدارس پہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں. تو آن دا گراؤنڈ یہ ایکچولی ہوگا کیسے, اور پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل. اب یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اور آن دا گراؤنڈ اگر ہم یونیورسٹیز میں آئیں تو ٹپکلی آپ یونیورسٹیز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنرلی پاکستانی یونیورسٹیز میں جب سے اسٹوڈنٹ یونینز بین ہوئی ہیں یا اس سے بھی پہلے,
تو ایک پازیٹیو آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے پاس, یعنی کہ انگیجمنٹ کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. تو ایک طریقہ جو کہ بڑا پریکٹیکل اور سمپل ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز, آپ انہیں سوسائٹیز کہیں, یونینز کہیں, ان کو بڑھایا جائے, اور یہ ہمارے پروگرام کے تھرو بھی ہوا تھا. اس سے آپ وہ پاپولیشنز جو مارجنلائز ہیں جو ان یونیورسٹیز میں آتی ہیں, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کراچی یونیورسٹی ایک پاکستان ہے, یہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, بلوچ آتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے مارجنلائز پاپولیشن سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, جی بی سے آتے ہیں, فاٹا نیولی مرجڈ ایریا سے آتے ہیں. جب آپ زیادہ تر اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بناتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اسپیسیفک ڈیبیٹ سوسائٹی ہو یا پولیٹیکل سوسائٹی ہو, یہ تھیٹر سوسائٹی ہو, یہ ایک آرٹ سوسائٹی ہو, یہ ایک اسپورٹس سوسائٹی ہو, تب بھی آپ کو وہ انگیجمنٹ ملتی ہے جس کا فقدان ہے ہماری یونیورسٹی میں. دوسرا ٹیئر یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکلی جو چیز سگنیفیکنٹ ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم میں یا کسی کو ایکسٹریمسٹ بنانے کے لیے, وہ تنقیدی سوچ کا ایکسپوجر نہ ہونا ہے, یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ کا ایکسپوجر نہ ہونا ہے. اب آپ یونیورسٹیز میں, جو کہ ہم نے بھی شروع کیا تھا, لیکن آف کورس اس کے مسائل بھی ہیں جس پہ شاید بعد میں ڈسکشن ہوگی, لیکن آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں پاکستانی سی وی ای ایکسپرٹس, پی وی ای ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ٹالرنس کورسز بنائیں جو کہ انگیجمنٹ کورسز ہوں, ٹالرنس کورسز اور کریٹیکل تھنکنگ. علی زیدی, یہ بہت ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد اسی پر ہی بات کریں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, اور کوئی سوچ بھی رہا ہے اس کے بارے میں یا نہیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے بارے میں. علی رضا زیدی صاحب ہمارے ساتھ شو میں ہیں. زیدی صاحب, ابھی آپ نے بہت باتیں کی ہیں, آپ نے انگیجمنٹ کی بات کی ہے, آپ نے ٹالرنس کی بات کی ہے, آپ نے تنقیدی سوچ کو فروغ دینے کی بات کی ہے, خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز میں, اور کیونکہ آپ نے اس پر کام کیا ہے 13 سال تقریباً, کوئی آپ ہمیں پریکٹیکل اگزامپل دے سکتے ہیں کہ جہاں ایسی کوئی مہم یا ایسی کوئی پروگرام کامیاب ہوا ہو؟ بالکل جی, آپ بالکل پاکستان میں ہی ایسی بے حد ایگزامپلز ہیں یونیورسٹیز کی, جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم پہ جہاں گفتگو بھی نہیں ہو سکتی تھی بہت ہی سینسیٹیو ٹاپکس کی. فار ایگزامپل ہمارا جو فورس کنورژنس کے ٹاپکس ہوتے ہیں, یا جو ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے اس پہ بلاسفمی کے کیسز ہوتے ہیں, جب ہم نے یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائیں, ہم ڈر رہے تھے, ہم سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بات آگے نہ جائے, لیکن ان اسٹوڈنٹ سوسائٹیز نے, ان ڈیبیٹ سوسائٹیز نے, ان ٹالرنس کورسز میں جو انٹریکٹیو ٹالرنس کورسز ہیں, یہ چیزیں اوپنلی ڈسکس ہوئیں, اور یہ چیزیں ان بچوں نے ڈسکس کی, یا جو ایتھنک ایشوز ہیں فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی میں یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں, یہ ان اسٹوڈنٹس نے ڈسکس کیے جو ان علاقوں سے ہیں, بلوچ اسٹوڈنٹس نے, فاٹا کے اسٹوڈنٹس نے. تو ڈیفینیٹلی یہ کامیاب رہے ہیں, لیکن یہ کامیاب ایک انڈیویجول لیول پہ رہے ہیں. اس کو لارجر اسکیل پہ لے جانے کے لیے بالکل آپ کے ملک میں ادارہ ایک موجود ہے نیکٹا کے نام سے, جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے, جس کے مینڈیٹ میں پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم, جو یہ سارا سافٹ اپروچ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی اور اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی سے انگیجمنٹ کی, وہ شامل ہے. لیکن اس کے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ نیکٹا کو فنڈنگ نہیں دی. نیکٹا میں بہت قابل لوگ, لیکن اس کو فنڈ نہیں دی جاتی, اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. جیسے جو عسکری اپروچ ہے یا جو پولیٹیکل اپروچ ہے, اس پہ گفتگو کانسٹنٹلی ہوتی ہے, لیکن اس عسکری اپروچ کی فریکشن آف دا کاسٹ ہے جو اگر جو حکومتی ادارے جو اس کے لیے, کیونکہ یہ ادارے بھی ان اٹ سیلف کام نہیں کرتے, یہ لوکل اداروں کے ساتھ کام کرتے. ہم نے تقریباً 170 اداروں کے ساتھ لوکلی کام کیا, کمیونٹیز میں, یونیورسٹیز میں, کیونکہ ان اداروں کو ان یونیورسٹیز کا پتہ ہے, جس میں ڈی ایس سیز, وی سیز, مختلف لوگوں کے ساتھ ہر لیول پہ. کیونکہ ایک چیز جو یونیورسٹیز میں مسئلہ ہے, جس میں بھی کافی سکسیس رہا, وہ کریکولم کا نہیں ہے, وہ ٹیکسٹ کا نہیں ہے, وہ میسنجر کا ہے, وہ ان اساتذہ کا ہے, یا ان لوگوں کا, سپرنٹینڈنٹس کا ہے جو ہاسٹلز میں موجود ہیں. کیونکہ ہاسٹلز ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو رائپ ہیں وائلنٹ ایکسٹریمسٹ گروپس کی اپروچ کے لیے, جو ہم کہتے ہیں کہ برین واش, تو اس میں ان کی انگیجمنٹ, ان کی سینسٹائزیشن بالکل نہیں ہو رہی. اس چیز کو بھی آگے لے جانے کی ضرورت ہے, لیکن اگین اس میں حکومت جو ہے ان کے پاس ایک ادارہ موجود ہے, ول بھی موجود ہے, میں نے دیکھا ہے,
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فنڈنگ نہ ہونا اور اس پہ زیادہ دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہم پھر اسی عسکری سلوشن کی طرف فوراً جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہیڈ لائن گریبر بھی ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں ہم فلانا کو پکڑ بھی لیں گے، لیکن جو ایک لانگ ٹرم اپروچ ہے جس میں آپ کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ان یوتھ کو انگیج کرنے جو ولنریبل ہے، وہ رہ جاتا ہے۔ انگیجمنٹ سے آپ کی مراد کمیونٹی کو حکومتی سطح پر بھی انگیجمنٹ ہے؟ بیکاز تربت جہاں سے شریف بلوچ کا تعلق تھا وہاں آلریڈی جو سوچ کا لیول یا کریٹیکل تھنکنگ ہے بلوچستان میں عمومی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر ہے دوسرے صوبوں کی نسبت بھی، تو یہاں پہل کون کرے گا؟ دیکھیے اگین اس پہ کمیونٹی لیول پہ بھی جیسے کہ آپ نے کہا، اور تھوڑی سی آواز مجھے نہیں کلیئر تھی، لیکن کمیونٹی لیول پہ بھی ولنگنیس ہر جگہ ہے، اور اس کی ولنگنیس کیوں ہوتی ہے؟ اگر آپ کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں، کوئی بھی کمیونٹی نہیں چاہتی کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دہشت گردی میں انوالو ہوں، کوئی بھی کمیونٹی پاکستان میں یہ نہیں چاہتی، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کمیونٹی کو نہ انگیج کیا جاتا ہے، نہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہوگا، نہ اس کمیونٹی کے جو پاور بروکرز ہیں جو اس ٹائم یوتھ ہیں ان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ لوکل لیول پہ بھی ہم نے دیکھا، حکومتی لیول پہ ہم نے اس اپنے پروگرام کے تھرو ایم پی ایز کے ساتھ کام کیا، یونین کاؤنسلرز کے ساتھ کام کیا، جو کہ بہت ولنگ تھے ایک دفعہ جب انہیں انگیج کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں، روٹی کے، پانی کے، گیس کے، بجلی کے، کہ یہ چیز ایک بالکل بیک برنر پہ آ جاتی ہے۔ اور یا تو آپ کے پاس ڈونر فنڈڈ پروگرامز ہوں جو کہ بہت تھوڑی مدت کے لیے ہوتے ہیں، جو اس چیز کو اپروچ کریں، جو اس چیز کو دیکھیں، اس میں سے پھر جو بھی 5 سالہ کام ہوتا ہے شاید 20% کام سسٹینیبل ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی گورنمنٹ کی ول اور ریسورسز چاہیے، اور ول کا مسئلہ میں نے دیکھا ہے نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کیونکہ اور مسائل اتنے ہیں تو ان مسائل کو بیک برنر پہ رکھتے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے جب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف وہ آپ سے باہر نکل گیا ہوتا ہے، پھر آپ کو ملٹری آپریشن کرنے پڑتے ہیں اور کاسٹ ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ زیدی صاحب، ظاہر اس میں ہم بہت بھی مزید بات کر سکتے تھے، اور آئندہ بات کریں گے، اور آئندہ بات کریں، بالکل ویل اسٹے ان ٹچ۔ اور آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں، اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔